دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام مریم نواز ECL اور ان کی جو سماعت ہے ہائی کورٹ میں، وہ اور تھوڑا تذکرہ اسحاق ڈار کی رہائش کا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اس چیز کے لیے مسترب ہے اور منتظر ہے کہ اس کا نام ECL سے نکال دیا جائے اور اسے پاسپورٹ واپس مل جائے، تاکہ وہ لندن اپنے والد محترم کے پاس چلی جائے اور ان کے علاج کے معاملے میں ان کی قربت میں رہے۔ اب ظاہر ہے یہ بیٹی اور باپ کا معاملہ ہے اور جذباتی معاملہ ہے، اور خاص طور پر پہلے وہ جس سانحہ سے گزری ہیں، تو اس حوالے سے یہ میاں صاحب کے لیے بھی عام ہے اور مریم کے لیے بھی عام ہے، اور یہ معاملات وہ سمجھتے ہیں جو فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، جن کے نزدیک رشتوں کا تقدس اور اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ موسم کے مطابق، یعنی جیسے موسم بدلتے ہیں ایسے ان کے رشتے بدلتے اور بنتے ہیں، ظاہر ہے ان کے نزدیک کو یہ اتنی عام بات نہیں ہے۔ بہرحال مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دی ہوئی ہیں، ایک ECL سے نام نکلوانے کا اور نکلوانے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ پاسپورٹ واپس لینے کے لیے۔ پہلے آپ کے علم ہے کہ علی باقر نجفی اور طارق عباسی 2 ججوں پر مشتمل ایک بینچ تھا، جس کی سربراہی طارق عباسی صاحب فرما رہے تھے۔ اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور وہ بینچ تعلیل ہو گیا۔ شاید اس دوران ویکیشنز تھیں علی باقر نجفی صاحب جو ہیں ان کی، تو اس وجہ سے اب نیا بینچ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تشکیل دیا ہے، اور وہ بھی 2 رکنی بینچ ہے۔ اس کی سربراہی اپنا جسٹس علی باقر نجفی فرما رہے ہیں، اور وہ طارق عباسی صاحب اس بینچ میں نہیں ہیں، بلکہ اب طارق سلیم شیخ صاحب ہیں لرنڈ جج، وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس کی سماعت اب 10 فروری کو ہے۔ ظاہر ہے نیب بھی یعنی پاسپورٹ کی واپسی کے لیے اور ECL سے نام نکلوانے کے معاملے میں مخالفت کر چکی۔ حکومت پاکستان متعدد بار اس کے وزراء اور آفیشلز اور یہ کہہ چکے کہ ہم مریم کو نہیں جانے دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، لیکن ہم یعنی اس میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں، فی الحال جو اپنا موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ مریم کیوں جانا چاہتی ہے؟ میاں صاحب کا علاج ویسے بھی تو ہو ہی سکتا ہے جی۔ اس کا جواب یہی ہے کہ مریم ظاہر ہے اپنے والد کے ساتھ جذباتی تعلق ہے، اور وائس ورثہ، اور کیونکہ یہ کریٹیکل صورتحال ہے، میاں صاحب کی عمر اب ظاہر ہے 70 سال سے اوپر ہے، اور ملٹیپل بیماریوں اور عوارض کا شکار ہیں، تو کہیں کوئی ایسی کریٹیکل صورتحال ظاہر ہے یہ اپنا میڈیکل اسپیشلسٹ نے، ڈاکٹروں وغیرہ نے رپورٹس دیں کہ بڑی سیریس صورتحال ہے، تو مریم صاحبہ ظاہر ہے والد صاحب کے ساتھ اس صورتحال میں انشور کرنا چاہتی ہیں کہ وہ موجود ہوں، تاکہ وہ جو پچھلا سانحہ ہے اس کا ری پلے نہ ہو۔ لیکن دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مریم وہاں جائیں گی تو شہباز شریف واپس آئیں گے، اس لیے کہ شہباز شریف بھی ظاہر بھائی ہے، اب میاں صاحب کا جو موجود ایک ہی بھائی ہے نا، تو یہ جو ایکویشن بھائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، تو وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ مریم کی وہاں پہنچنے تک، ارائیول تک شہباز شریف وہاں رہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی پولیٹیکل کنوٹیشنز یا انڈر کرنٹس بھی ہوں، لیکن بظاہر یہ صورتحال ہے کہ جو ہی مریم وہاں پہنچیں گی شہباز شریف واپس آ جائیں گے، اور ظاہر ہے پھر نیا ایک سیاسی انداز یا ایک نئی اننگ، پولیٹیکل اننگ شروع ہوگی۔ تو اب حکومت کیوں اس کی مخالفت کرنا چاہتی ہے؟ اس کی متعدد وجوہات بندہ ڈسسرن کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ
ایک فطری خباثت اور فطری کمینگی ہے حکمرانوں میں. یہ الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی فطرت میں شاید یہ شکاوت شامل ہے. ادروائز وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھاپیاں بنیا ویر نہیں مکدا. جی اب اگر مریم کو جانے دیں یا نہ جانے دیں اس سے وہ دشمنی وہ ختم تو نہیں ہوتی. یعنی یہ ایک مائنر سا ایشو ہے بلکہ اس سے الٹی بدنامی ہوتی ہے. اس سے کوئی نیک نامی حاصل نہیں ہوتی. اس کا کوئی ڈویڈنڈ ملتا نہیں ہے نہ سیاسی طور پر نہ انتظامی طور پر. کسی بھی حوالے سے حکومت کے لیے اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے. الٹیمیٹ نیٹ افیکٹ اس کا نیگیٹو ہی ہے حکومت کے لیے. پھر بھی کیونکہ ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے لہذا جس طرح میاں صاحب کی روانگی کے حساب سے چلو میاں صاحب تو پھر ایک امپورٹنٹ فگر ہیں لیکن پھر بھی جو ان کی کریٹیکل صورتحال ہے اس حوالے سے سیاست بعد میں کی جا سکتی ہے. سیاست کرنے کے لیے ظاہر ہے پورا ملک بلکہ اگر وہ موجود نہیں ہوں گے تو آسانی ہوگی نا تھیوریٹیکلی حکمرانوں کے لیے. تو بہرحال یہ ایک تو فطری ان میں شکاوت ایک خباثت اور کمینگی کا ایلیمنٹ ہے حکومت میں. خان صاحب کی حکومت میں جو جھوٹ کو یا یو ٹرن کو باقاعدہ عبادت سمجھتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اپنا جو انہوں نے ایک جھوٹا نیریٹو ڈیولپ کیا تھا کہ ہم یہ سب کرپٹ ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. یعنی وہ نیریٹو جو ہے وہ کیونکہ پہلے ہی آخری ہچکی لے چکا ہے تو اس کی تدفین وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو. یعنی کم از کم اس کی میت سامنے نظر آئے کہ دیکھیں جی ہم نے روکا ہوا ہے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم نے روکا ہوا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ وہ. یعنی ایک تو اس نیریٹو کے ساتھ جو اب ان کی ایک مجبوری سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں کہ اتنا ہائپر اس کو بنایا گیا کہ اب جب سمجھتے ہیں کہ وہ نیریٹو تو ختم ہو گیا اور واقعتاً ختم ہو گیا تو پھر انہیں تھوڑا نفسیاتی ہجان پیدا ہوتا ہے. اور تیسری اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے. یعنی اس میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. اپنے تک وہ کوشش کرتے ہیں بے شک پیدا وہ نہ کر سکیں لیکن خواہش رکھنے میں کیا حرج ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ڈیلے کرنے سے ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں اور ان فریقین کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں جی. اور چوتھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی انٹرنسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ شاباشی کی واپسی ڈیلے ہو. جتنا لیٹ ہوگا اتنا فائنل شو ڈاؤن جو ہے وہ لیٹ ہوگا. تو حکمرانوں کو گویا ایک سپیس جو ہے وہ میسر آتی رہے گی. تو دیکھتے ہیں بہرحال کیا بنتا ہے. الٹیمیٹلی جس طرح میاں صاحب کے کیس میں اسی طرح اپنا خان صاحب دیکھتے رہ جائیں گے اور ECL سے نام بھی نکل جائے گا. نہ بھی نکلا تو وہ پروسیڈ کر جائیں گی جب پاسپورٹ مل جائے گا جب ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی. اب اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کو آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے وہ اس کی کنفسکیشن کروائی تھی. نیلام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا. نیلام نہیں ہو سکی. لہذا اب اور کیا کر سکتے ہیں وہی بات کہ اپنی خباثت شو کرنے کے لیے اور خان صاحب کو مزید ایک دیکھیں کہ ہم کرتے نظر آ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے اس کو یعنی اس میں کہا کہ ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں گویا بے گھر لوگوں کے لیے یا بچوں کے لیے. اب اس کی تفصیلات ظاہر ہے میرے پاس نہیں لیکن یہ ایک فضول ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. وہی بات کہ وہ تھاپیاں بنیا بہر نہیں مکدا. یعنی آپ امیجن کریں کہ مشرف کے دور میں جو میاں صاحبان کی ماڈل ٹاؤنز میں رہائش گاہیں ہیں ان کو بھی اسی طرح ان پر قبضہ حکومت نے کیا لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی وہ واپس ہو گئیں. صرف خباثت کا ہی نشان یعنی خواہش کا اظہار ہوا نا. اس طرح یہ بھی وہ بیچی نہیں جا سکتی. اگر بیچیں گی بھی تو اس کا خریدار شاید کوئی نہ ملے کیونکہ اس ٹائپ کی پراپرٹی پر کون کروڑوں روپے خرچ کرنا چاہے گا جس کا بعد میں معاملہ ڈفرینٹ صورت اختیار کر سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اب حالات بدلنے والے ہیں اور بدل چکے ہیں بڑی حد تک. یہ ایک یعنی کوئی irreversible بات نہیں ہے. صرف یہ ایک لائم لائٹ لینے کی جھوٹا لافٹر لینے کی بات. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں
اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں، اور ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ہمیں پذیرائی بخشی. تو خدا حافظ.